سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور انسان اور ہر جاندار بے جان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رات میں انسان آرام کرتا ہے اور جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے اور روح اپنے مقام پر پہنچتی ہے، اور بیدار ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ میں پھر سے اس انسان کے بدن میں لوٹ جاؤں یا نہ لوٹوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دوبارہ انسان کے بدن میں لوٹ جاتی ہیں، انسان صبح بیدار ہوتا ہے، ورنہ بعد انسان وہ ہوتے ہیں کہ رات آنکھ بند کی تھی اور صبح بیدار نہ ہو سکے۔ اسی کو آج کے پارے میں سمجھایا گیا 24ویں پارے میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ انسانوں کو نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تم نا امید کیوں ہوتے ہو؟ جب تک بدن میں جان ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دعوت دی ایمان کی، تو انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی باتیں تو بڑی بھلی لگتی ہیں، بہتر لگتی ہیں، لیکن ہم اپنے زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہم نے زنا بھی کیا ہے، ہم نے ناحق قتل بھی کیا ہے، شراب نوشی بھی ہم نے کی ہے، بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، تو کیا ایمان لانے کے بعد یہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تب اللہ پاک نے یہ آیت کو اتارا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، آپ نے اپنے اوپر چاہے جتنی زیادتی کر لی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ سے شرک بھی ہو گیا تو موت سے پہلے اگر سچی توبہ کر لو گے تو اللہ مشرک کے شرک کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اتنی تسلی ہوتی ہے، اس آیت پر اگر غور کریں تو بڑی تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چھوٹے بڑے کسی نہ کسی گناہ میں گرفتار ہے، کوئی کم ہو کوئی زیادہ ہو، لیکن ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صرف پیغمبروں کی واحد ذات ہوتی تھی جن سے اللہ پاک نے گناہوں کے مادے کو سلب کر لیا تھا، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن باقی سارے انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف متوجہ ہو کر پلٹ کر پھر آ جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو گناہوں میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے آیت اتاری کہ نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور یہ عشرہ بھی ایسا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کا، ہم خوب توبہ کریں، خوب توبہ کریں۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہر شخص پڑھے، نہ جانے یہ روح کب قبض ہو جائے۔ اس لیے روز توبہ کریں، روز توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ایک دن تو یہ کائنات ختم ہونا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ایک سور ایسا پھونکا جائے گا کہ جس سے سارے انسان بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف 4 فرشتے اس سور میں زندہ رہیں گے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل۔ اس کے بعد ان کو بھی موت دے دی جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے، فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور جب لا رہے ہوں گے جہنم کا دروازہ بند ہوگا۔ کیوں بند ہوگا؟ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے اور جب اسے جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کے لیے ہتھکڑی لگا کر لایا جاتا ہے تو پہلے سے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جب مجرم جیل کی سلاخوں کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، چونکہ یہ مجرم ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی ہمارا قریبی شخص آتا ہے تو ہم پہلے سے دروازہ کھول کر رکھتے ہیں کہ آؤ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ تو جہنمیوں کے لیے دروازہ بند، قرآن کہہ رہے کھینچ کر لایا جائے گا، لیکن جنتیوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، آؤ آپ کے لیے دروازہ کھول کر ہم نے رکھا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور الرحمن اللہ تعالی ہم سب کے میزبان ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی سورت ہم نے پڑھا تھا، سورۃ المؤمن۔ اب یہاں سے سورۃ المؤمن سے جو ابتدا ہوئی حامیم سے ہوئی، اب آگے کی 7 سورتیں جو آنے والی ہیں حامیم سے ہیں۔ ہم نے 2 سورت پڑھا ہے، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے 7 سورتیں حامیم کی ہیں، جسے حوامیم کہتے ہیں، یا آل حامیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ المؤمن اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک شخص ایمان والے کا تذکرہ ہے۔ فرعون کے قریبی ایک شخص تھا جو فرعون کی باتوں سے متفق نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے اتفاق رکھتا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ، وہ مومن بندہ یہ کہہ رہا ہے فرعون اور آل فرعون سے کہ تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ مومن بندہ اپنے دل میں ایمان کو چھپایا ہوا تھا، دل اس کا ایمان سے روشن تھا۔ فرعون اور آل فرعون کے قتل سے اسے ذرا بھی ڈر لاحق نہیں ہوا۔ اس نے ببانگے دہل یہ کہا کہ موسیٰ کو قتل کر کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اگر موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر، اور اگر موسیٰ سچے ہیں تو سچ تو غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر میں چھوٹا چھوٹا مضمون لے کر چلتا ہوں تاکہ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی جز ہمارے سامنے آئے۔ آگے چل کر سورہ فصلت، جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں کہ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ تم یہ کیا لگا کر رکھے ہو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بار بار یہ بول کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کہ دیکھو، اگر آپ کو مال چاہیے
تو ہم پورے مکہ کا مال لا کر آپ کی خدمت میں دے دیں گے. آپ کو عہدہ چاہیے، ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کو عزت چاہیے، ہم عزت کی بلندی پر آپ کو لے جائیں گے. آپ کو یہ چاہیے، جو چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہے، مگر یہ توحید کی دعوت نہ دیں. اللہ کے نبی نے یہ سورت شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون. پڑھتے پڑھتے آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ. آپ جب یہاں پر پہنچے ہیں، ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کا دل تب مچلنے لگا اور کہتا ہے اے محمد بس کرو، اب میرا دل میرا کلیجہ کہیں باہر نہ آ جائے. اس سورت کی باتیں ہمیں برداشت نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا خاص تذکرہ کیا کہ دیکھو ہمیشہ جمے رہنا، ڈگمگانا مت. اپنے اعمال پر، اپنی چیزوں پر جمے رہنا، اور جمتے جمتے تمہیں موت آئے. عجیب آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہیں. جمے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر حال میں، سکھ میں، دکھ میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، اچھے دن میں، برے دن میں، حالات میں، ہر طرح پر نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. جب جمے رہے، اب آیا ہے موت کا وقت، تو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اب فرشتوں کا ہجوم آ رہا ہے. اب چلو، چلنے کا وقت ہے. اب یہاں سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، اور رونے کا وقت ہے، جدائیگی کا وقت ہے. سب آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہیں کہ اتنے زمانے ہم نے ان کے ساتھ گزارے، اب یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ جانے والے ہیں. فرشتے اب تسلی دیتے ہیں مرنے والے کو، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، کسی بات کی ڈرنے کی بات نہیں ہے. وابشروا بالجنہ، اب تو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے. یہ ساری استقامت، یہ جمے رہنا تم نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، آج تو تمہیں انعام لینے کا موقع ہاتھ آیا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس کا وعدہ تمہیں بار بار قرآن میں بتایا گیا. اور عجیب بات کہتے ہیں، بڑے غور کرنے کی بات ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دیکھو ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے. فرشتے ہر وقت رہتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم تمہاری دوستی چھوڑیں گے نہیں، تمہارے سارے دوست تمہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہاں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر میں ساتھ رہیں گے، حشر میں ساتھ رہیں گے، جنت تک جانے میں تمہارے ساتھ رہیں گے. کہہ رہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آگے تسلی دے رہے ہیں، دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. کہہ رہے جس پروردگار کے پاس جا رہے ہو، آج اس سے بڑا کوئی میزبان نہیں ہے، اور ایسے میزبان کے پاس جا رہے ہو جب جاؤ گے تو جو دل میں آئے گا، جو سوچو گے، جو تمنا کرو گے، جو خیال میں تمہارے آئے گا، تمہارے سامنے سب حاضر کر دیا جائے گا. ایسی اعلیٰ جنت، اس کے لیے اللہ پاک نے اتنا شاندار مہینہ دیا، اتنا شاندار مہینہ دیا. اور آگے ایک آیت تفسیر کر کے بات ختم کروں. کہہ رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دیکھو اپنے کام پر بھی جمے رہنا، اپنے اعمال پر بھی جمے رہنا، اور ساری امت کو دین پر لانے کی محنت بھی کرنا. یہ بھی دعوت کا کام بھی ہمیں سمجھایا گیا. عجیب عجیب آیات آج آئی ہیں، ایک ایک آیت کو اگر ہم ایک کے بعد ایک لے کر ترجمہ کریں، اس کی تفسیر بیان کریں، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ پاک ان تمام آیات پر، ان تمام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.